نبی میں سے کوئی نبی نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی. لہذا بکریاں، بھیڑیں یا دمبے، ان کی کوئی کمی نہیں تھی عرب میں. لہذا جو کمی نہیں ہے، اور روزانہ کسی نہ کسی گھر میں بکری یا بھیڑ یا دمبا ذبح ہو تو ظاہر ہے پھر چمڑے کہیں تو جاتے ہوں گے. اس وقت یہ فٹ بال کی صنعت تو نہیں تھی کہ سارے مولویوں بیچاروں سے سستے لے جاتے ہوں اور آگے لیدر کی صنعت پتہ نہیں کتنے کا بیچتی ہو اور کیا سسٹم. یہ تو ہر جگہ کنٹرول ہے نا. صرف آپ کے اور میرے ٹماٹروں کی قیمت کنٹرول نہیں ہو سکتی، باقی جو چاہیں ہمارے لوگ جن کا نام لینا بھی مناسب نہیں ہے وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن آپ کی اور میرے نمک کے پیسے یہ منڈی میں کنٹرول نہیں کر سکتے. کوئی قیمت عام استعمال کی کسی چیز کی قیمت حکومت کے کوئی اختیار میں نہیں ہے. لیکن جن چمڑوں پر مدرسے چلتے ہیں، مسجدیں چلتی ہیں، وہ ان کے اختیار میں ہے. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں لیدر کی صنعت کا کیا ریٹ ہے اور پاکستان میں چمڑے کا ریٹ کیا ہے. آگے آپ دیکھ لیں کہ وہ پروڈکٹس جو لیدر سے بنتے ہیں ان کا ریٹ کیا ہے. تو اگر وہ کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے when there is a will there is a way. انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر ول ہو تو وے نکل آتا ہے، ارادہ ہو تو راستے خود ہی کھل جاتے ہیں. لیکن ارادہ تو ہو پہلے کام کرنے کا. تو بہرحال چمڑا جو ہے وہ مکہ اور مدینہ میں اور تمام عرب میں عام تھا. تو یہ چمڑا کہاں جاتا تھا حاضر محترم؟ اس چمڑے سے وہ پارچمنٹس بنتے تھے، وہ ٹکڑے بنتے تھے، باقاعدہ ان کو پتلا باریک کیا جاتا، باریک چرمی ٹکڑے کہ جن پر پھر خط لکھے جاتے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً قرآن لکھواتے اور حدیثیں حضور کی غلام جو لکھتے رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص اور دیگر صحابہ، تو انہی پر لکھ لیے پارچمنٹس پر. ایک یہ چیز ہے کہ چمڑے جو تھے وہ سارے کے سارے اس مقصد کے لیے استعمال ہوتے. اگرچہ مشقیں بھی بنتی اور کئی ان کے استعمالات بھی تھے، جوتے بھی اور استعمال کی چیزیں، کیونکہ یہ بنیادی چیز تھی. لیکن ایک اس کا استعمال تھا باقاعدہ یہ دباغ تھے. دباغ ان کو کہتے تھے کہ چمڑے کو رنگ سے گزار کے اور اس کو پتلا کر کے جو کاغذوں کے طور پر پھر بیچتے تھے. دوسرا عصیب تھی. آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملے گا عصیب کیا ہوتی ہے، اس پر بھی قرآن لکھا گیا. لوہے اپنا کھجور کی وہ شاخ، اس کا وہ حصہ جو تنے سے جڑا ہوتا ہے وہ ذرا چوڑا ہوتا ہے، تو ان پر بھی قرآن لکھا گیا اور دیگر خطوط وغیرہ یا حضور کی احادیث پہ لکھی گئی. اسی طرح ایک اور چیز ہے کتف. کتف کا لفظ ہے یہ بڑی ہڈی جو ہوتی ہے نا، کندھے کی ہڈی اونٹ کی، وہ کافی چوڑی تختی بنتی تھی، تو اس کو بھی رگڑئی وغیرہ کر کے باقاعدہ اس پر بھی قرآن بھی لکھا گیا، حدیثیں بھی لکھی گئی. اسی طرح ایک اقطاب کا لفظ بھی حدیثوں میں ملتا ہے. قطب ان کی جمع ہے. یہ جو کجاوے ہوتے تھے اونٹ کے، ان میں جو پھٹیاں لگتی تھی یعنی لکڑی کے ٹکڑے لگتے تھے، تو وہ جب کجاوے سے فارغ ہو جاتے تو چونکہ ان کی کورسنس اور کھردراپن ختم ہو جاتا تھا، تو پھر لکھنے والے لوگ ان تختیوں پر بھی مختلف چیزیں لکھا کرتے تھے. یہ اقطاب پر باقاعدہ ان پر بھی قرآن لکھا گیا. اسی طرح کئی اور چیزیں بھی ہیں. پتھر، ہاں باقاعدہ لخاف جن کو کہتے ہیں، پتھر کی باقاعدہ سلیٹیں بنتی تھی جیسے آج کل ماربل بنتا ہے. یہ عام ایسے کھردرا موٹا تازہ پتھر نہیں، اس کو چھوٹا کیا جاتا اور رگڑا جاتا بالکل ٹائلوں کی طرح، یا ماربل کے جو آج کل سلیٹس ہوتی ہیں اس طرح بن کے صاف ستھرا، پھر اس پر بھی قرآن بھی لکھا گیا اور حدیثیں بھی لکھی گئی. تو یہ مختلف چیزیں ہیں. صرف میں نے آپ کی یعنی طبیعت مبارکہ میں تھوڑا اس دور کا جو علمی فیضان ہے آپ تک پہنچانے کے لیے جو اس گناہ گار کے پاس تھا یہ تفصیل عرض کر دی ہے. تو قرآن لکھا ہوا حضور کے زمانے میں موجود تھا. حضرت ابوبکر نے کیا کام کیا، آپ نے کرتاس پر لکھا اور اس کو کہا گیا اتقان میں ہے ربع. حضرت ابوبکر نے جو نسخہ تیار کیا تھا اس کا نام ہے ربع. ربع کہتے ہیں 10 اسکوائر، جس کی لمبائی چوڑائی برابر ہو. یعنی کوئی تختی بڑی کوئی چھوٹی، ظاہر ہے وہ تو مختلف صورتیں مختلف تختیوں پر یا عصیب پر، لکڑیوں کے ٹکڑوں پر یا چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی. تو حضرت ابوبکر نے باقاعدہ ایک ہی سائز کے چمڑے اکٹھے کیے جو باقاعدہ جیسے کاغذ ہوتا ہے اس طرح کاٹے گئے، اور ربع پورا ان کو چورس بنا کے اس میں قرآن آپ نے وہ جو جتنا قرآن لکھا ہوا موجود تھا اسے نقل کروایا. حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگا کر اس پر انہیں قرآن لکھا. اور یہ جو قرآن لکھا گیا تھا اس کو ربع کہا گیا ہے. یہ باقاعدہ ایک تختی اور ایک سائز پر، اور اس لیے ایک لفظ اتقان میں ہے کہ فجمعها جامع وربطها بخيط. حضرت زید بن ثابت نے جمع کیا اور پھر دھاگے سے سی دیا اس کو. یعنی جیسے کتاب ہوتی ہے باقاعدہ اس کتاب کی طرح، اگرچہ اس کی سائز بہت بڑی ہوگی یقیناً، لیکن ایک کتاب کی طرح اس کو سیا گیا، جیسے کتاب کا جلد کیا جاتا ہے اس انداز میں.
ربطہا بخیتن کا لفظ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ تو پوری کتابی شکل میں مرتب کر کے حضرت ابوبکر نے یہ نسخہ پہلے اپنے پاس رکھا، پھر حضرت عمر کے پاس رہا، حضرت عمر نے اپنی بیٹی اور حضور کی گھر والی ہماری اماں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ کرا دی۔ تو حضرت حفصہ کے پاس یہ سرکاری نسخہ قرآن کا، تاکہ کوئی شخص بھی اول سے لے کے آخر تک اگر اپنے پاس لکھے ہوئے قرآن کو ٹیلی کرنا چاہے تو یہ نسخہ موجود ہو، جس نسخے پر 1,24,000 صحابہ کی گواہی موجود ہے۔ ایک دو بندے کی گواہی نہیں، 1,24,000 صحابہ کی گواہی موجود۔ لہذا حضرت عثمان غنی کا دور جب آیا، قرآن کا نسخہ تو موجود تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو حضور خود فرماتے ہیں کہ 7 حروف پر اتارا گیا۔ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ قرآن 7 لہجوں پر یا 7 حروف پر نازل ہوا ہے، جس لہجے میں تم چاہو پڑھ سکتے ہو۔ اب چونکہ اہل زبان موجود تھے سارے اہل عرب، تو جس کی جو زبان تھی یعنی جو لہجہ تھا اسی لہجے میں قرآن کو پڑھتا۔ جیسے آپ کی زبان پوٹھواری ہے، ہماری سرائکی ہے، کسی کی پشتو ہے یا پنجابی ہے، ہر زبان کے مختلف ڈائلیکٹس ہوتی ہیں، لہجے مختلف ہوتے ہیں، زبان وہی ہوتی ہے لیکن تھوڑا تھوڑا ان کی ادائیگی کا فرق ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پورے لفظ میں فرق ہوتا ہے، لیکن معنی یا مفہوم کا فرق نہیں ہوتا۔ تو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لہجوں میں قرآن پڑھنے کی اجازت دی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں آرمینیا تک، یعنی آج کا آپ آذربائیجان آرمینیا دیکھیں روس کا حصہ ہیں، اب تو خیر وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں، اٹانومس باڈیز ہیں، آزاد ریاستیں ہیں، لیکن صرف چند سال پہلے 1989 تک وہ USSR کا حصہ تھے، جہاں تک حضرت عثمان کے دور میں اسلام پہنچ چکا تھا، یعنی ایشیا پورا اور ادھر بالکل چائنا کی سرحد تک اسلامی ریاست کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان جب وہاں تشریف فرما تھے تو مختلف جو اجمی لوگ تھے اس وقت، کسی نے قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا تھا، کسی نے حضرت ابو ذر غفاری سے پڑھا تھا، کسی نے عبداللہ ابن عباس سے پڑھا تھا، کسی نے کسی ثقفی صحابی طائف والے سے پڑھا تھا، تو لہجے مختلف تھے، تو اجمی نے مختلف طریقے سے پڑھا، لیکن اب چونکہ وہ عربی کو نہیں جانتے تھے، پڑھتے سارے ٹھیک تھے جو فوج میں اس وقت سپاہی تھے، لیکن وہ ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے کہ تم غلط پڑھتے ہو، یہاں تک کہ کفر بعضھا بعضا، حدیث میں ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے کہ یہ تم کیسا قرآن پڑھ رہے ہو۔ وجہ کیا تھی کہ چونکہ عربی کو وہ نہیں جانتے تھے، پڑھتے سارے ٹھیک تھے، لیکن لفظ اتنے مختلف تھے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لگا نہیں کھاتے تھے۔ اور یہ لہجوں کا اختلاف کیسا تھا آپ خود سوچیں، یہ معمولی اختلاف نہیں تھا۔ مثلا ایک کہتے ہیں کشکشہ قیس اور ایک ہے عنعنہ تمیم۔ کشکشہ قیس کیا ہے؟ قیس ایک قبیلہ ہے، قیس قبیلہ جو ہے وہ کاف کی نیچے زیر ہو تو وہ ایک عورت کو مخاطب کرنے کے لیے ہوتی ہے، جیسے قد جعل ربک تحتک سریہ، یہ جو کاف کے نیچے زیر ہے ربک تحتک، یہ حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ جو قبیلہ بنو قیس والے تھے، یہ جب کاف کے نیچے زیر آتی تو اس کاف کو شین پڑھتے تھے، لہذا یہ پڑھتے تھے قد جعل ربک تحتک سریہ، یعنی کاف شین میں بدل جاتا۔ اب خود سوچیں آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح قرآن پڑھے تو ظاہر ہے ہم میں سے ہر شخص کھڑا ہو جائے گا کہ یہ تم کیسا قرآن پڑھ رہے ہو۔ اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا جو قبیلہ تھا بنو حذیل، وہ سین کو کاف پڑھتے تھے، لکھتے سین ہی تھے، بٹ دے وڈ پروناؤنس اٹ ایز اے کا ساؤنڈ، ایز اے تا ساؤنڈ، سین لکھی ہوتی تھی لیکن اس کو تا پڑھتے تھے۔ مثلا قل اعوذ برب الناس والی جو صورت ہے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اس میں سینیں بہت سی ہیں، تو وہ کیسے پڑھتے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ خود سوچیں ہمارے سامنے اگر کوئی جماعت کرا رہا ہو اور ایسا قرآن پڑھے تو ہر بندہ نماز چھوڑ کے چلا جائے گا کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اتنا فرق تھا لہجوں کا۔ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خدمت کا حجم عرض کرنا چاہتا ہوں اتنی لمبی طویل کے ساتھ کہ حضرت عثمان غنی نے کیا احسان کیا ہے امت پر۔ حضرت عثمان غنی کے احسان کا حجم آپ اندازہ کریں کہ یہ جو لہجوں کا اختلاف تھا، حضرت عثمان غنی کے پاس جب آئے حضرت حذیفہ تو آ کے دہائی دی کہ اللہ کا نام مانیے امیر المومنین، سارے کام چھوڑیے، پہلا کام اللہ کی کتاب کو محفوظ فرمائیے۔
جس کتاب کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اپنے غلاموں کو قرآن یاد بھی کراتے تھے، لکھواتے بھی تھے، حضور اس کی ایک ایک لفظ کی حفاظت کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ اور جو اصل حضور کا آخری خطبہ ہے کہ ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے، ان تمسکتم بھی لن تضلوا بعدی، اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ ایک ہی چیز کیا تھی؟ فرمایا کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ اگر وہی ہمارے پاس نہیں رہے گی اور جھگڑے فساد کا یہ عالم ہو جائے گا، اس پہلی صدی میں، پہلی صدی بھی کیا، ابھی حضور کے وصال کو 15-20 سال بھی پورے نہیں ہوئے، اور اختلاف کی یہ کیفیت ہو تو آگے چل کے امت کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ نرا ان نجمع الناس علی مصحف واحد، آپ نے فرمایا کہ بس میں ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پوری امت کو ایک ہی مصحف پر اکٹھا کیا جائے، کوئی اور مصحف، کوئی لہجہ لکھنے کی اجازت نہ ہو۔ ہاں کوئی صاحب زبان ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن جتنے اور لہجوں میں لکھا ہوا ہے سارا وہ قرآن ہٹا دیا جائے اور صرف وہ لہجہ اکٹھا کیا جائے جو محمد عربی کا لہجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کے مدنی ہاشمی لہجے پر قرآن کریم کس نے لکھا؟ حضرت زید بن ثابت انصاری۔ 12 آدمیوں کی آپ نے کمیٹی بنائی، چیئرمین تھے حضرت زید بن ثابت اور اس کے 11 ممبر تھے، اور یہ 26 ہجری سے لے کر یا 27 ہجری سے لے کر 30 ہجری تک 3-4 سال تک وہ قرآن جو حضرت ابو بکر نے فائنل نسخہ لکھوایا تھا باقاعدہ تقطیع کے ساتھ، اور ربا کے نام سے جو موجود تھا حضرت حفصہ کے پاس، اس کو منگوایا، اس کی کاپیاں کروائیں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے لکھنے میں ٹائم لگتا تھا تو یہ 3 سال تقریباً لگ گئے، اور اس کے اتنے نسخے کرائے کہ تمام جو اس وقت صوبے تھے، صوبائی دارالحکومت